هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے عزیز دوستو، سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کے اسماء گرامی بہت زیادہ ہیں، جن میں اللہ رب العزت کے 99 نام یعنی 99 نام جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کے ہر نام میں اللہ رب العزت کی صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام خالق ہے، یعنی ساری کائنات کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا اللہ جل مجدہ الکریم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہر اس بندے کے لیے سیکھنا جاننا لازم ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور اول بھی ہے۔ مختصر تعارف اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بھی اور اللہ رب العزت کی جملہ صفات یعنی جملہ صفات باری تعالی بھی ازلی ہیں، ابدی ہیں اور حدث سے پاک ہیں۔ حدث سے پاک کیا مراد؟ کہ اللہ کی کوئی صفت بھی پیدا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تمام صفات باری تعالی پہلے سے موجود تھیں۔ اللہ رب العزت ہی صرف واجب الوجود ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہے، باقی جس کسی کا بھی وجود ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ لہذا قائم اور دائم ہستی، سب سے اول ہستی صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور پھر مومن کو چاہیے کہ جس خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی رازق، اسی مالک حقیقی کو وحدہ لا شریک مانے، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کسی دوسرے کو داخل نہ کرے، جیسے کہ مشرکین مکہ، آج کے ہنود اور بہت ساری قومیں ایسی کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہیں اور ہیں جن کو خدا ماننا، الہ ماننا لازم ہے۔ تو لہٰذا انسان کو صرف چاہیے کہ اسی کو اپنا معبود برحق، معبود حقیقی مانے، جو اللہ رب العزت تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ کسی ذات کا تصور الہ کے حوالے سے نہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی صفات کے اندر کسی کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے مدد مانگیں تو حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی استعانت لی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ ہاں، یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو غیر اللہ سے مدد پائی گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ ہی سے مطلوب ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اگر کسی کے اندر طاقت رکھی ہے، جیسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، اس سے آدمی مدد مانگتا ہے، تو وہ حقیقی مدد نہیں، حقیقی مدد صرف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سے ہی مانگی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ عطائی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ حادث نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی ہمارے اندر یہ طاقت عطائی ہے۔